بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد القرآن اور سبق ہے 14واں الدرس الرابع عشر، اور اس کا ٹائٹل ہے مرکب اشاری۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے مرکبات پڑھنا شروع کیے تھے۔ مرکبات یعنی دو مفرد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی پھر دو قسمیں تھیں، ایک مرکب ناقص جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مفرد الفاظ کا مجموعہ ہو لیکن معنی اس کے واضح نہ ہو، اس کو مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ اور مرکب جس سے واضح ہو جائے مکمل مطلب، اسے مرکب تام یا مرکب مفید۔ تو پھر مرکب ناقص کی مزید اقسام ہم نے پڑھی تھیں، اور وہ تھیں 4 اقسام۔ سب سے پہلے مرکب توصیفی، اور پھر مرکب اضافی، اشاری، اور مرکب جاری۔ مرکب توصیفی ہم نے پہلے پڑھا، پھر اب اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں مرکب اشاری۔ مرکب توصیفی یہ تھا کہ ایسے دو الفاظ سے جن میں ایک لفظ کی آگے صفت بیان ہو رہی ہے، اور لفظ سے مراد وہ کوئی اسم ذات ہے جس کی صفت بیان ہو رہی ہے، تو اس اسم ذات کو موصوف کہتے ہیں اور اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس میں چاروں میں مطابقت تھی، 4 چیزوں میں، یعنی جنڈر میں، یعنی اس کی جنس میں، اس کے نمبر میں، تعداد میں، اس کی وسعت میں، اور اس کی رفعی یا نصبی جری حالتوں میں۔ پھر مرکب اشاری۔ مرکب اشاری ایسا مرکب ہے جس میں اشارہ کیا جا رہا ہو کسی چیز کی طرف، ایسا مرکب ناقص۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ وہ کرسی، یہ کتاب، اب اس میں ہم کو اشارہ کر رہے ہیں کتاب کی طرف، تو اشارہ ہی کہلائے گا، اور جس کی طرف اشارہ ہوگا اسے مشار الیہ کہیں گے۔ اب مشار الیہ اور اشارے میں بھی کچھ مطابقت ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں ہوتی ہے۔ اور جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا وہ کتاب، تو عربی میں بھی ذالک الکتاب، یعنی اشارہ پہلے ہی آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے۔ پھر ایک اس کا خاص وصف یہ ہے مرکب اشاری کا کہ یہ ہمیشہ معرف باللام ہوتا ہے۔ اگر معرف باللام نہیں ہوگا تو وہ مرکب اشاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ کوآرڈینیشن، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، کچھ چیزوں میں کوآرڈینیشن ممکن ہے۔ ایک اس کی جو ایکسیپشن ہے یا ایک ویریشن ہم کہہ لیں اس کو، وہ یہ ہے کہ مشار الیہ کے جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں مشار الیہ جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ غیر عاقل ہو اور جمع مکسر ہو۔ جیسے مثلا کتاب کی جمع کتب غیر عاقل ہے، مکسر، اور جمع مکسر ہے، تو اس صورت میں اس میں اشارہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی یعنی فلسفہ ہے نا، وہ یہ کہ غیر عاقل ہے، اس کی مذکر اور مؤنث تانیث ہوتی نہیں ہے انفیکٹ، اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دونوں لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں اور اشارہ مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ الٹ ہے، مکسر عاقل ہونے کی صورت میں، اور غیر عاقل ہونے کی صورت میں ہم صرف اس کو ہم مؤنث سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس کے لیے لاتے ہیں واحد مؤنث۔ اور جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں تو جو عاقل ہوگا وہ تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، تو مذکر مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ اب اس کی چند مثالیں دے کر ہم اپنے سبق کو ختم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تلک الرسل، اب ہم نے یہاں تلکا لگا دیا اور اشارہ ہو گیا، اور الرسل کیا ہوا؟ مشار الیہ۔ اس طرح ہؤلاء القوم، ہؤلاء بھی اشارہ ہو گیا اور آگے قوم جو ہے وہ مشار الیہ ہو گئی۔ ہذہ الدنیا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں مثالیں جو میں دے رہا ہوں سب معرف باللام ہے، مشار الیہ ہر جگہ معرف باللام آ رہے ہیں۔ تلک الجنت، اب تلک الجنہ، اب یہاں ہم نے دیکھا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہونے کی صورت میں بھی ایسے ہی ہوتا اگر وہ ہوتا غیر عاقل کی جمع مکسر، لیکن جیسے تلک الامثال،
اس صورت میں واحد مؤنث ہی اشارہ آئے گا، اور ہے معرب باللام سارے کے سارے. تھوڑا سا اس کو اوپر کریں، اولئک المقربون. اب اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مطابقت موجود ہے. ٹھیک ہے، اولئک اور مقرب. اب یہاں کیا ہے، مقرب جو ہے مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے. اولئک کا کیا ہے، اشارہ ہے. یہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے، جمع کے لیے. تو دونوں طرح لایا جا سکتا ہے. تو کچھ مطابقت ہو گئی ہے اور کچھ میں نہیں ہے. ھذا الحدیث، اب یہ اشارہ قریب ہے، اور الحدیث کی بات کو کہتے ہیں، تو وہاں بھی آپ معرب باللام اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھا ہمارا سبق 14واں، جو کہ مرکب اشاری سے متعلق تھا. اس کی ایکسرسائز ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سے مرکب، چونکہ مرکب توصیفی پڑھ لیا آپ نے اور مرکب اشاری بھی پڑھ لیا. تو وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اس میں کون سا مرکب اشاری ہے؟ مرکب اشاری ہے هذه الحیات. اور نصر من اللہ و فتح قریب میں مرکب توصیفی ہے فتح قریب. اور ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہے اقوم اشاری آئے. ولہم فی ازواج مطہرہ، مرکب توصیفی ازواج مطہرہ. فلیعبدوا رب ھذا البیت، مرکب اشاری. اور ذالک الکتاب، مرکب اشاری. So this is all about today's chapter. If there is no question, we conclude here. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں عمل کی اور علم کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی، اور ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.